تو میرا خیال درست نکلا تھا کہ یہ دونوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور یہ دھماکے بھی ان کی طرف سے کیے گئے تھے۔ یہ کلپ کہاں تھا اور کیسے پکڑا گیا؟ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ ایک ہاتھ میں مشین گن اور دوسرے ہاتھ میں جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر اٹھائے بڑے اطمینان بھرے انداز میں نیچے چلا جا رہا تھا۔ میں نے کافی بلندی پر اسے مار کر لیا تھا، لیکن جب یہ اکیلا تھا اور کوئی آدمی مجھے نظر نہ آیا، اس لیے میں چکر کاٹ کر نیچے اترا اور پھر میں نے اچانک اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا، لیکن مجھے اس کے ساتھی کی طرف سے فکر تھی، اسی لیے میں اس طرف جدھر سے یہ آ رہا تھا چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد میں نے جگار کی لاش دریافت کر لی۔ میں اسے اٹھا کر واپس آیا تو ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر ہم ان دونوں کو اٹھا کر لے آئے ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ عقب میں باندھ دو، یہ تربیت یافتہ آدمی ہے اور پھر اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا۔ اسی لمحے سے دور سے ابو نصر، ٹائیگر، صدیقی اور ہاور بھی آتے دکھائی دیے۔ ٹائیگر لنگڑا کر چل رہا تھا، اسے ہاور نے سہارا دے رکھا تھا۔ صفدر نے بیلٹ اتار کر پہلے کلف کو منہ کے بل لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے باندھے اور پھر اسے سیدھا کر کے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ ابو نصر اور دوسرے ساتھی قریب آ کر رک گئے۔ ابو نصر غور سے کلف اور جگار کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے ابو نصر صاحب کہ آپ کے دونوں باڈی گارڈز نہ بچ سکے اور آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی، عمران نے ابو نصر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ میرے ساتھی تھے، اسی لیے واقعی مجھے ان کی موت کا بے حد غم ہے، لیکن ساتھ ہی خوشی اس بات کی ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ابو نصر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کلف ہے اور یہ اس کا ساتھی جگار، یہ ہیڈ کوارٹر کے اندر بندے ہوئے تھے۔ ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے تو یہ کسی طرح رسیوں سے آزاد ہو کر باہر آ گئے اور یہ دھماکے بھی انہی کا ہی کام تھا۔ اس جگار کو کلف نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے، عمران نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کلف ہوش میں آ گیا، اس کے منہ سے کراہ کی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں آنکھیں بھی ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اسے اٹھا کر اطمینان سے اس چٹان کے ساتھ پش لگا کر بٹھا دو تاکہ اس سے اطمینان سے بات چیت ہو سکے، عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر نے جھک کر کلف کو بازوؤں سے پکڑا اور سامنے موجود چٹان کے ساتھ بٹھا دیا۔ تم لوگ بچ گئے ہو؟ اوہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم تو ہیڈ کوارٹر کے اندر تھے، پھر کیسے بچ گئے؟ کلف نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے مسٹر کلف، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے، کاش میں جگار کے کہنے میں نہ آتا، بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تم جو جی چاہے میرے ساتھ سلوک کرو، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کلف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ گڈ، تمہاری اس بات نے مجھے متاثر کیا ہے، لیکن تم نے ان رسیوں سے کیسے آزادی حاصل کر لی اور پھر اپنے ساتھی کو جگار کو کیوں ہلاک کر دیا؟ کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ عمران نے کہا۔ جگار کو میں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے خود مجھے مار کر اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی اور نتیجہ یہ کہ وہ خود مارا گیا۔ اب یہ اس کی قسمت تھی، ورنہ اس کی جگہ میں گولیوں سے چھلنی ہوا تمہارے سامنے بڑا ہوتا، کلف نے جواب دیا۔ اور پھر اس نے تقریباً وہی باتیں دہرا دی جو اس نے چیف سیکرٹری سے کی تھی۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کلف، تم میں جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، تم نے جو کچھ بتایا ہے یہ سب تمہاری فطرت کے یکسر خلاف ہے۔ اول تو رہائی کی جدوجہد کرنا اس وقت تمہارے مزاج کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جب تمہیں زندہ رہنے کا وعدہ مل چکا ہو، پھر بھی اگر تم کسی طرح رہا ہو ہی گئے تو تم کسی صورت ہم سے انتقام لینے کے لیے یہ ساری کارروائی نہیں کر سکتے تھے، تم نے فوراً فرار ہونے کا سوچنا تھا، اسی لیے مجھے 100% یقین ہے کہ تم نے یکسر جھوٹ بولا ہے۔ یہ سارا کام اس جگار نے کیا ہوگا اور تم نے اسے اسی لیے مار ڈالا ہے کہ کہیں کریڈٹ تمہاری بجائے اسے نہ مل سکے، عمران نے کہا تو کلف نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ جو ٹرانسمیٹر اس کے پاس تھا وہ لے آئے ہو، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، صفدر نے کہا اور اسے ایک طرف رکھا ہوا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ تم نے اس ٹرانسمیٹر پر چیف سیکرٹری کو کال کر کے اسے اپنا کارنامہ سنوایا ہوگا، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے ٹرانسمیٹر کا فریکوینسی ڈائل دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کلف نے چونک کر پوچھا۔ جگار کی موت سے مجھے اندازہ ہے کہ تم نے جگار کو کیوں ٹھکانے لگایا ہے، کیونکہ تم نے اپنی عادت کے مطابق سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہوگا اور لامحالہ جگار نے اس پر احتجاج کیا ہوگا جو اس کا حق بھی تھا، جس کا نتیجہ اس کی موت کی صورت میں نکلا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم واقعی حد درجہ بلکہ خطرناک حد تک ذہین آدمی ہو، کلف نے بے اختیار لہجے میں کہا، لیکن میری مس ساتھی جولیا کا تو خیال ہے کہ میں احمق آدمی ہوں۔ کیوں جولیا؟ عمران نے اچانک جولیا کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا، جولیا اتنے سارے افراد کے درمیان اچانک بات سن کر شاید بوکھلا گئی تھی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تم نے چیف سیکرٹری کو کال کی تھی؟ عمران نے دوبارہ کلف سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کال کی تھی، کلف نے جواب دیا، اور ہماری لاشیں نکالنے کے لیے تم نے یقیناً مدد طلب کی ہوگی، عمران نے کہا تو کلف ایک بار پھر چونک پڑا۔ تم نے ضرور میری کال سنی ہے، ورنہ؟ کلف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر میں تمہاری کال سن لیتا تو شاید جگار کو اتنی آسانی سے مرنے نہ دیتا، بہرحال تمہارے جواب سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تم نے مدد طلب کی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں فوج کا دستہ پہنچ گیا ہوگا، میں اسے لینے جا رہا تھا، کلف نے کہا۔ عمران صاحب، یہ کلف صاحب کون ہیں؟ ان کا تفصیلی تعارف آپ نے کرایا نہیں، اچانک ابو نصر نے کہا تو کلف چونک کر ابو نصر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کلف ہے، یہ ایکریمین ایجنٹ ہے اور یہ جگار بھی، ان دونوں کا تعلق یہاں کے ایک ایسے سیل سے ہے جو یہاں ایکریمین مفادات کی نگرانی کرتا ہے۔ جانسن کی موت کے بعد یہ اسپیشل سیکشن کا چیف بن گیا، عمران نے جواب دیا۔ آپ کو مطلب ٹاپ سیل سے تو نہیں؟ ابو نصر نے کہا۔ ہاں یہی نام بتایا تھا اس نے۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ تو پھر آپ اسے میرے حوالے کر دیں، ٹاپ سیل بھی در پردہ وہی کچھ کر رہا ہے جو اسپیشل سیکشن کرتا تھا، صرف فرق یہ ہے کہ ٹاپ سیل حکومت کے سربراہوں کی حفاظت کرتا تھا جبکہ اسپیشل سیکشن ہمارے خلاف کام کرتا تھا، اس ٹاپ سیل کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔
ورنہ یہ لوگ کوئی اسپیشل سیکشن اور بنا لیں گے۔ ابو نصر نے کہا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، تم چند افراد کو ختم کرو گے تو دوسرے آ جائیں گے۔ اکریمہ کے پاس ایجنڈوں کی کمی تو نہیں، تم اپنی جدوجہد عوامی سطح پر کرو، اگر عوام تمہارے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں کسی ٹاپ سیل سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک کلف کا تعلق ہے، میں اسے زندگی بچانے کا ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں، بشرط یہ کہ اس بار یہ کوئی شرارت نہ کرے۔ عمران نے کہا مام میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، میں حلف دیتا ہوں، کلف نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ جگہ بتا دو جہاں تم نے فوج کے دستے سے جا کر ملنا تھا، عمران نے کہا۔ تو کلف نے جلدی سے اسپاٹ کے بارے میں تفصیلات بتانی شروع کر دیں۔ ابو نصر صاحب اپنی جگہ سمجھ لی ہے، عمران نے ابو نصر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں مگر، ابو نصر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں اور میرے ساتھی زخمی ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا ٹکراؤ فوج کے کسی دستے سے اس عالم میں ہو، اسی لیے میں نے اس پہاڑ کے بارے میں پوچھا ہے تاکہ ہم ان سے بچ کر دارالحکومت پہنچ جائیں، عمران نے کہا۔ اور ٹھیک ہے، میں سمجھ کے آپ بے فکر رہیں، میں اس راستے سے ہٹ کر آپ کو دارالحکومت پہنچا دوں گا، ابو نصر نے کہا۔ کلف ہمارے ساتھ جائے گا، اگر اس نے وہ سب کچھ درست بتایا ہے تو پھر دارالحکومت جا کر میں اسے آزاد کر دوں گا، عمران نے کہا۔ میں نے بالکل درست بتایا ہے، کلف نے جواب دیا۔ اوکے، اسے ساتھ لے کر چلو، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ صبح ہونے والی ہے اور دن کے وقت ہمیں دارالحکومت میں اس حالت میں داخل نہیں ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ اور وہ پھر سب کلف کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگے۔ سب سے آگے ابو نصر تھا اور وہ اس کی رہنمائی میں وہ سب درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کلف ہورن بینچے خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہا تھا، ان کے دونوں ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ چلتے چلتے اچانک لڑکھڑا جاتا، لیکن اس کے ساتھ چلتے ہوئے عمران کے ساتھی اسے سنبھال لیتے تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک پہاڑی ڈھلوان اتر کر جیسے ہی وہ نیچے پہنچے تھے، خبردار ہاتھ اٹھا دو، تم سب مشین گنوں کی زد میں ہو، اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹھٹک کر رکتے، ان کے چاروں طرف فوجی مختلف چٹانوں کی اور سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور ظاہر ہے ان مشین گنوں کے رخ ان کی طرف ہی تھے۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ میرا نام کلف ہے اور یہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، اچانک کلف نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا فوجیوں کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ساتھیوں نے بھی عمران کی پیروی کی اور ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ وہ سب بے بسی سے کلف کو دیکھتے جا رہے تھے کیونکہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ بکواس مت کرو کلف، میں ہوں، تم تو قیدی ہو، عمران نے یکلہجہ چیختے ہوئے کہا۔ وہ کلف کے لہجے اور آواز میں ہی بات کر رہا تھا۔ خبردار، رک جاؤ رک جاؤ، ایک فوجی نے جس کے کاندھے پر کیپٹن کے سٹارز تھے اپنی طرف بڑھتے ہوئے کلف کی طرف مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلہجہ صفاقی سی چھا گئی تھی۔ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ عمران ہے پاک ایشیائی اور یہ باقی اس کے ساتھی ہیں اور یہ حکومت کا سب سے بڑا باغی اور دشمن ابو نصر ہے، ان سب کو گولیوں سے اڑا دو اور یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، کلف نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ تم اس طرح کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، میں بھی کیپٹن کے سامنے چیف سیکرٹری سے بات کر کے تمہارا پول کھول دوں گا، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ان سب کو ہتھکڑیاں لگا دو، اس قیدی سمیت، اور سنو، اگر کسی نے بھی کوئی غلط حرکت کی تو اسے گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، کیپٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے، اسی لیے ایکشن میں آ جاؤ، اچانک عمران نے پاک ایشیائی زبان میں چیخ کر کہا، پھر جیسے فضا میں بونچال سے آ جاتا ہے اسی طرح ہر طرف ہر انسانی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہتھکڑیاں لگانے کے لیے اپنی طرف بڑھتے ہوئے فوجیوں پر اچانک حملہ کر دیا تھا اور چند ہی لمحوں میں صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ اب فوجی زمین پر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، جن میں سے چند لڑکتے ہوئے کچھ نیچے جا گرے تھے، جبکہ ان کی مشین گنیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھیں، عمران کے وہ ساتھی جو مشین گنوں پر قبضہ نہ کر سکے تھے۔ انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے چٹانوں اور درختوں کی اوٹ لے لی تھی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا، لیکن دوسرے لمحے مشین گنوں کی فائرنگ سے انسانی چیخوں سے فضا گونج اٹھی، پھر تو جیسے انسانی چیخوں اور گولیوں کی ترتراہٹ نے ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن یہ فائرنگ 5 منٹ تک جاری رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ سب کو چیک کرو، کوئی زندہ نہیں رہنا چاہیے، عمران کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی ایک چٹان کی اور سے باہر آ گیا، جبکہ کلف ان میں شامل نہیں تھا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کمال کر دی، عمران صاحب، جس انداز میں آپ نے سچویشن بدلی ہے مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، میں تو بری طرح گھبرا گیا تھا، ابو نصر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میں صرف ان کی پوری تعداد کے سامنے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کہیں ان کے چند ساتھی ابھی اوٹ میں ہوں تو پھر ہماری موت بے یقینی ہو جانی تھی۔ بہرحال آپ نے بروقت چھلانگ لگا کر اوٹ لے لی تھی، ورنہ مجھے آپ کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، یہ کلف پہ مارا گیا ہے، اس کی کھوپڑی میں سوراخ ہو چکا ہے، اسی لمحے صفدر کی آواز سنائی دی جو کچھ دور ایک جھاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، میں نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کی کھوپڑی میں سوراخ نہ ہو، لیکن شاید اس کی کھوپڑی کو تازہ ہوا کی کچھ زیادہ ہی ضرورت تھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ان فوجیوں کے اچانک ٹکراؤ کا مطلب ہے کہ کلف نے جان بوجھ کر غلط اسپاٹ بتایا تھا، وہ ہمیں ادھر ہی لے کر آنا چاہتا تھا جہاں فوجی موجود تھے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اس نے واقعی اپنے بچاؤ اور ہمارے کریا کرم کی آخری کوشش کی تھی، یہ تو شکر ہے کہ ملبہ ہٹانے کے لیے 15 کے قریب ہی فوجی آئے تھے، اگر ان کی تعداد زیادہ ہوتی تو پھر واقعی ہمارے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہنی تھی، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تو کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، ابو نصر نے کہا۔ بظاہر تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جنگل کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد شہر میں داخل ہوتے وقت نہ جانے کون سا خطرہ سامنے آ جائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب بار بار دارالحکومت میں کسی خطرے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، آپ مجھے تو بتائیں، ابو نصر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اصل بات یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی بہرحال راڈان کے اعلیٰ حکام کو ساری حقیقت کا علم ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی پولیس اور انٹیلیجنس، بلکہ ہو سکتا ہے کہ فوج بھی ہماری تلاش شروع کر دے اور ایئرپورٹ پر بھی ظاہر ہے انہوں نے چیکنگ شروع کر دینی ہے، یہی وجہ ہے
کہ میں دارالحکومت میں پیش آنے والے خطرے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا مشن تو مکمل ہو چکا ہے۔ اسپیشل سیکشن کا ہیڈ کوارٹر ختم ہو چکا ہے اور اس کے سرکردہ افراد بھی مارے جا چکے ہیں، لیکن میرے ساتھی زخمی بھی ہیں اور یہاں راڈان میں فوری طور پر ایسے انتظامات بھی موجود نہیں ہیں کہ ہم ان کی تلاش کا آغاز ہونے سے پہلے ہی یہاں سے بحفاظت نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، میں اور میری تنظیم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنی جانوں پر کھیل کر جس طرح راڈان کے عوام کے سروں پر مسلط اس خوفناک اسپیشل سیکشن کا خاتمہ کیا ہے، اس کے بعد ہم کیا آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ آپ بے فکر رہیں، یہاں ہمارے اڈے بھی موجود ہیں اور ایسے افراد بھی جو آپ کو فوری طور پر بحفاظت راڈان سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ابو نصر نے انتہائی گہرے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا تو عمران کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اگر آپ یہ بات پہلے بتا دیتے تو شاید بیچارے کلف کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ ابو نصر نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیونکہ اس کے دل میں پہلے سوراخ ہو چکا ہوتا، اس طرح اس کی کھوپڑی یہاں تک پہنچ ہی نہ سکتی۔ میں تو اسے ساتھ اسی لیے لے کر آیا تھا تاکہ میں اسے استعمال کر کے یہاں سے نکلنے کا کوئی بندوبست کرنا چاہتا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ابو نصر کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار ہنس دیے۔